السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ تکبیرات سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اس قول لہ اسلم، فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال اسلمت لرب العالمین، قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ اسی حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ اپوزٹ انوائرمنٹ میں ہونے کے باوجود بھی وہ اس انوائرمنٹ کے فلو کے ساتھ، اس ٹرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے موو نہیں کیا، بلکہ کیا انہوں نے اس سے اپوزٹ سٹیپ لیا۔ ینگسٹر ہونے کے باوجود انہوں نے سوسائٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک سٹیپ لیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو پریفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو پریفرنس دی، پریورٹی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اوبے کر کے دکھایا۔ انہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو ہم دیکھ رہے تھے، اس میں سے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے جو ہے وہ ٹاپکس میں دعا کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی جس ٹاپک کو آج کے دن پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی لاجیکل ریزننگ تھی نا۔ ایک ہوتا ہے ایمان جسے کہتے ہیں ایموشنل ایمان نا، مطلب ہم مسلمان ہیں بائی نیچر، ہم ایک آپ کہہ لیں، یا پھر ایسا ہوا کہ ہم ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے کہ وہ مسلمان فیملی ہے، تو وہ سارے انوائرمنٹ کو، سب چیزوں کو ملا کے، فطرت کو ملا کے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا اب ہم مسلمان ہیں۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے کہ یہ کتاب قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم اگر مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کا ادب ہم کریں گے، ہمیں نہیں پتا
ہمیں سے آدھی آڈینس کو نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس سے ہماری ایفیلیشن ہے. ہم اس کو کسی کو زمین پہ رکھنے نہیں دیں گے، ہم اس کی پیٹھ نہیں کرنے دیں گے. کوئی اونچا بیٹھا وہ ہم اس سے مطلب کتاب لے کر نیچے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے. اور ڈفرینٹ طرح کے ہمارے ہاں ٹرمز ہیں جو یعنی ہم جن کو پرفارم کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کہے گا، کوئی بات قرآن کے بارے میں قرآن کے حوالے سے کہے گا کہ وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، تو ہم فوراً سے ہائپر ہو جاتے ہیں. پھر قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو ہم بہت بڑی سزا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کتاب میں نا کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایموشنل ایفیلیشن ہے اس کتاب کے ساتھ، جو ایک پارٹ آف آپ کہہ لیں کہ ہماری نیچر ہے جو ڈیولپ کی گئی نا، جو ہم لوگوں نے یا پھر آپ کہہ دیں کہ وہ والی چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ کی گئی. جب ہم پیدا ہوئے تب یہ والی بات ہمیں سکھائی گئی کہ آپ نے اسے یہاں نہیں رکھنا، اور ایسی ایفیلیشن کریٹ کی گئی. یہ ہے ایموشنل ایفیلیشن. اب ایک لاجیکل ایفیلیشن بھی چاہیے. ہمارے ہاں اگر کوئی نان مسلم یا ایون مسلم بھی ہم سے یہ سوال پوچھ لے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، یا ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یا ہمیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کیا ہے. تو ہم نا ان سارے سوالوں کو اور اس جیسے اور مختلف سوالوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایموشنل ایفیلیشن کے تھرو ہی ڈیل کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ایسے کویسچنس کو آنسر نہیں کرتے. اور ہم ایسے کویسچنس کو کافرانہ کویسچنس بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کے اگر وہ کوئی مسلمان کر لینا کہ اس بندے کے ایمان میں کمی ہے، دیٹس وائی یہ ایسے کویسچنس کر رہے. تو ان کویسچنس کو کبھی ڈیل ہی نہیں کیا جاتا کہ ان کو آنسر کیا جائے. اگر کسی کے ذہن میں ایسے سوال آ رہے ہیں تو ان کا حل نکال کے دیا جائے، تاکہ ان کے لیے زندگی جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا آسان ہو جائے. اگر اپنے حوالے سے یہ والی بات میں کروں تو جیسے ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، جب میں چھوٹی تھی تو بہت سارے کویسچنز ایسے مائنڈ میں آیا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا اسپیس، کبھی ایسی انوائرمنٹ دیا ہی نہیں گیا. کبھی اتنی جو ہے وہ آپ کو یعنی چھوٹ کہہ لیں یا اتنی آپ کو اجازت ہی دی نہیں گئی کہ آپ ایسے کویسچنس کرو گے بھی. ہمیں یہ والی بات پتہ ہوتی تھی کہ اگر ہم ایسے کویسچنس کریں گے تو وہ کویسچنس جو ہیں وہ پسند نہیں کیے جائیں گے. تو اس لیے ایسے کویسچنس ہمیں اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم غلط ہیں. مطلب اگر ایسا سوال ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ ہمارا دین ہی صحیح ہے. ہو سکتا ہے ہندوازم صحیح ہو سکتا ہے عیسائیت صحیح ہو سکتا ہے یہودیت صحیح ہو. ایسے یہ سوال تو بہت زیادہ میرے ذہن میں آیا کرتا تھا. پھر میں کہتی تھی کہ اچھا یہ سوال کا آنا ہی شاید غلط ہے نا، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا تھا اس سوال کا آنا غلط ہے. اگر میں یہ والی بات سوچ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو انہی سوالوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا پچھلے دنوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اور وہ فوراً تیار ہو جاتے تھے. سمعنا و اطعنا کہا کرتے تھے. فوراً اپنی زندگی کی بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا توکل اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ تھا کہ وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تو یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ والی بات کہ ہمارے پاس عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا دین صحیح ہے. ہمارے پاس عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ایموشنل ایفیلیشن اور ایموشنل ایمان بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس اسٹرکچر کے ساتھ کریٹ کیا اس کا ایک حصہ اس بات کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں لاجکس دیے جائیں، ہمیں دلیل کے ساتھ لاجک کے ساتھ سمجھایا جائے کہ ہاؤ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ نا. تو وہی لاجکس جو ہیں، ایسے کویسچنز آنا، ایسے کویسچنز کرنا جو آپ کے ایمان کو بڑھانے والے ہوں یا آپ کے ایمان پر امپیکٹ ڈالنے والے ہوں، وہ کویسچنز کرنا غلط نہیں ہے. ایسے کویسچنز کو کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں آبزرو کیا نا، اس کے بعد وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. جب انہوں نے کویسچن کیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ چاند جو مجھے دکھ رہا ہے یہ میرا رب ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ مجھے دکھ رہا ہے لیکن یہ چلا گیا واپس، تو ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا.
مطلب یہ والی ساری چیزیں انہوں نے آبزرو کی، پھر انہوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ اس پہ پہنچے کنکلوژن پر کہ اچھا یہ والی بات اگر اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں، یہ والی چیزیں میں ایسے آبزرو کر رہا ہوں، تو ان کا کیا نتیجہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو اسٹرانگ ایمان تھا نا، اسٹرانگ بلیف کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے حکم دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں. ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بیلنس دیکھیں گے. یہ والی چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا تو انہوں نے غلاموں والا رویہ، سرنڈر کرنے والا، سبمٹ کرنے والا رویہ اختیار کر کے دکھایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور انہوں نے پورا کر دیا. اور یہ والا اینگل بھی دیکھیں گے ہم ان کی زندگی کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا، سوال کرنے کے بعد اپنے یقین پر کام کیا، پھر ان کا وہ یقین ڈیولپ ہوا. تو اسی طرح کے ایک واقعے کو ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، جب علم تر الی الذی، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی. اب یہ ایک بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ نمرود تھا، ایک بادشاہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی. دیکھیں لوگ ہم سے بھی کویسچن کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے مالک، لوگ کویسچن کرتے ہیں. لوگ آ کے پوچھتے ہیں اگر تمہارا رب ہے تو یہ اتنی اس دنیا میں ظلم کیسے ہو رہا ہے، کوئی بھوکا کیسے سو جاتا ہے، یہ سارے دکھوں، یہ دنیا میں پھر اتنے دکھ کیسے ہیں. اور یہ والی اس بات کا بھی آپ لوگ کلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ یا اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو جب تک ہم خود، یہ سارے کویسچنز ہیں، جب تک ہم ان کو خود سے جو ہے وہ ان کے آنسرز ڈھونڈ کے ان کو سالو نہیں کریں گے، تب تک ہم لوگوں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں نا یہ والی بات. پھر جو کویسچن کرتا ہے ہم اس کو خاموش کرواتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ تم غلط ہو، تمہارے ایمان میں خرابی ہے. حالانکہ ان کویسچنز کے آنسر ملنے کے بعد یقین جو ہے وہ بہت حد تک بہت ہائی لیول تک جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یعنی جب ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے سوری، اس قول ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی کا خالق ہے اور موت کا خالق ہے کوئی دوسرا انسان جو یہ والی بات کا کلیم کر سکے؟ قال، پھر اس شخص نے کہا یعنی نمرود نے، انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، اس نے دو شخص یعنی دو لوگوں کو بلایا، غلاموں کو، جن کو اس نے قید میں ڈالا ہوا تھا. ایک کو قید سے آزاد کر کے کہا کہ اچھا اس کو میں نے زندگی دے دی. ایک شخص کو جو قید میں تھا اس کو پھانسی لٹکا دیا اور کہا اس کو میں نے موت دے دی. زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا کمال نا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نو ڈاؤٹ کہ اس نے جو یعنی آپ کے سامنے معاملہ کر کے دکھایا وہ ویلڈ نہیں ہے. ہر انسان اس بات کو سمجھنے کے قابل ہے کہ یہ حق بات تو نہیں تھی. زندگی اور موت ایسے تھوڑی ہے، پیدا ہوئی ہوئی زندگی، یہ جو سانسیں آتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ والی بات نہیں کہی کہ اچھا اسی بات پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا نا. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس کے کویسچن کو ڈیل کرنا تھا، اس کے کویسچن کو آنسر کرنا تھا، اس کی کنفیوژن کو کلیئر کرنا تھا، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں.
تو سوری یہ والی پوائنٹ ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ. تو سورج جو ہے زندگی اور موت کا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کے خالق ہو، آپ بھی اس کے مالک. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بڑی دلیل رکھی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لا کر دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا. بات یہی والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان جو ہے نا، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کریں، اسی کو آبزرو کریں، اس کے بارے میں دیکھیں، اپنی ذات کے، اپنے اسٹرکچر کے بارے میں غور و فکر کریں، تو ہمارا یقین کسی اور لیول پہ پہنچ جائے گا نا. جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان کو ہم نے اتنا نارمل سمجھ لیا، ہمیں یہ اتنا نارمل پروسیس لگتا ہے کہ روز صبح سورج مشرق سے نکلتا ہے، شام کو مغرب میں غروب ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، مطلب کوئی ڈیفالٹ سیٹنگ پہ کام ہو رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. ہم کیوں نہیں ایسی کوئی سیٹنگ کریٹ کر سکتے نا؟ اور اگر ایسی کوئی سیٹنگ ہے بھی تو اس سیٹنگ کو کرنے والا بھی تو کوئی ہے نا. وہ کون ہے؟ جب اس کو کرنے والا کوئی ہے جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا، اور کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم اس کے آگے جھک جائیں نا، تاکہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، تاکہ ہم اس پر یقین کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو دماغ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات، یعنی ایسی چیزیں بھی، ایسے سرکمسٹانسز، ایسے ارد گرد کی آپ کی معاملات بھی کیے کہ وہ عقلی ایمان، وہ عقل جو آپ کو دی ہے اس سے بھی آپ ایمان لانے کے قابل ہو جاؤ. یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، اپنی مرضی سے بتایا کہ اچھا قرآن سے صرف شفا حاصل کی جائے گی، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ چند نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں. اگر ہم کو سمجھ نہیں بھی آتے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے کچھ حصے کو پڑھیں گے، اس پر اپنی تکلیف پر دم کریں گے تو یہ اثر رکھتے ہیں. لیکن اس کا بیسک پرپس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت حاصل کرنا پرپس ہے کوئی اس کی طرف آنے والا؟ اس کی طرف جانا پرپس. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کتاب الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن نے قرآن سکھایا. اور بلیو می، یہ والی بات کہنا از another thing اور اس کو سیکھنا از another thing. جب میں نے خود، ہم لوگ قرآن پڑھنے جاتے تھے نور میں، سٹارٹ میں تو ایسا ہوتا تھا کہ لائٹ چلی گئی نا، جب لائٹ چلی گئی تو انہوں نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور آپ لوگ دعا کریں، اور کوئی بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی پرابلم ہو جاتی نا تو ایسے ان لوگوں نے کہنی یہ والی بات. تو ہم کزن ساتھ جاتے تھے، میں ہر جگہ یہ والی بات کوٹ کرتی ہوں، تو ہم کزنس بھی ساتھ جاتے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ والی بات ڈسکس کرنی کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ لاجیکل بات نہیں کرتے، یہ کوئی بات ہے بھلا اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ آپ ایسے یہ والی بات کرنے لگ جاؤ نا، آپ سے مسئلے خود حل نہیں ہو رہے، پھر آپ یہ کہو کہ اچھا دعا کر لو اور اپنا قصور جو ہے وہ کہیں اور ڈال دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہر بات میں یہی والی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی والی باتوں پہ یقین بھی نہیں آتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد اب جب میں کبھی کسی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں اور بالکل سیم ایز اٹ از وہی والی بات میں کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ ہاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہی یہ والی فیلنگ آپ کو آئے گی نا کہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے نا تو اس کا سولوشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. مطلب اب مجھے کوئی پرابلم بتاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا اس کو میں کیا، مطلب نو ڈاؤٹ ہمیں اپنے حوالے سے اس کے لیے کوششیں کرنی ہے، اس بات کے خلاف میں نہیں ہوں،
لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اور ہر معاملہ، یعنی آپ سے کوئی معاملہ ڈیل نہیں ہو رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا نا۔ تو اب وہی والی باتیں جب میں کرتی ہوں تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہی والی باتیں ہم ان کی سن کے ہنسا کرتے تھے اور یہ والی بات کرتے تھے نا کہ یہ کوئی لاجیکل بات نہیں کرتے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ٹیسٹ لے لیتے ہو، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی حق ہے، پھر آپ وہی والی بات کرتے ہو، اور وہ والی بات صرف پڑھنے کے بعد ہی آتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کریں گے نا، اس کا علم لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ پھر یہ والے سارے کویسچنز، اب اگر کوئی مجھ سے یہ والا کویسچن پوچھتا نا، جیسے ابھی ہم پیچھے اس والی کویسچن کو ڈیل کر رہے تھے کہ اچھا اگر اتنا برا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، لوگ اتنے دکھ میں، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ تو یہ والی بات پہلے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو کوئی آنسر نہیں تھا نا میرے پاس اس کا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے بعد، ڈفرینٹ پروفٹس کی لائف پڑھنے کے بعد، ڈفرینٹ لوگوں کے حالات دیکھنے کے بعد، پھر اپنے ارد گرد والے لوگوں میں حالات دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ دکھ اور تکلیفیں میٹر نہیں کرتی، ان دکھ اور تکلیفوں پر آپ کر کیا رہے ہو نا، آپ کیسے بیہیو کرے ہو کسی کو اس کے دکھ، جیسے میں نے طٰہٰ ابن جلیل کی بات بھی کی تھی لاسٹ اپنے ایک کلاس میں، کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا نا ان کا، لیکن اس انسیڈنٹ نے ان کو کیا دیا؟ تو ان کو وہ دکھ، اپنا کبھی دکھ برا لگتا ہوگا؟ وہ دکھ انہیں کسی نعمت سے کم لگتا ہوگا؟ تو یہ ہم ہوتے ہیں جو ہم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر اور ڈفرینٹ چیزیں نا، تو اب وہ ساری ڈفرینٹ چیزیں جب آپ پڑھو گے، آپ کو یقین آئے گا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تب وہ جو ہے آپ کی کمیونیکیٹ ہوں گی، تب آپ کو یقین آئے گا ایکچولی، کسی کے بتانے سے نہیں آتا، کوئی بتائے گا نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ وہی والی باتیں کر رہا ہے، کتابی باتیں ہیں، ایسے ہی اوپر کی باتیں کر رہا ہے نا یہ۔ تو جب آپ ان کو سیکھو گے تب آپ کو یقین آئے گا کہ اوکے یہ اوپر کی باتیں نہیں، یہی حق ہے، یہی آپ کے اندر ایک پیس جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے، ایک سکون، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حق ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہو اور وہ جو ہے نا آپ کے دل پر اثر کرتا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہو، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی فی ہی ذکرکم، اس میں ہمارا ذکر ہے۔ ابھی ایک نیو سیشن سٹارٹ ہوا نور میں، تو اس میں ایک بچی آئی ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا سچویشن ہوگی، لیکن اس نے 2 ویکس کے بعد نا چھٹی کی، تو میں نے اس سے پوچھا، تو کہتی میں کلاس میں آ کے بیٹھتی ہوں، ہر بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ والی بات بھی مجھے ہو رہی ہے، مجھ سے بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی کتنے 100 سال پہلے یہ کتاب آئی، اور اب جب آپ اٹھا کے پڑھو گے تب آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شفا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کاؤنسل کرتی ہے، یہ ہیل کرتی ہے۔ حالانکہ میرے ٹاپک جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں تھا، لیکن جب بھی ہم کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ضرور قرآن کی بات کی جائے نا۔ اب دل چاہتا ہے کہ ہر انسان کو پکڑ کے کہا جائے کہ ایکچولی سکون صرف یہی ہے، قرآن ہی آپ کو پازیٹیو تھنکنگ سکھاتا ہے۔ میری پرسنالٹی کبھی ایسی نہیں تھی، کبھی ایسی نہیں تھی، مطلب کبھی ایسی نہیں تھی، ابھی بھی بہت سارے فلاز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے میں خود بھی پریشان ہوں کہ اچھا یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن قرآن آپ کو بدل دیتا ہے، قرآن آپ کو سوچنا سکھاتا ہے، قرآن آپ کو شکر گزاری سکھاتا ہے، قرآن آپ کو توکل سکھاتا ہے۔ تو یہ سارے ایسے رویے ہیں جو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لاتے ہیں نا، آپ کی زندگی میں کنٹینٹمنٹ لاتے ہیں، کامنس لاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں جو سکون ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہی والی بات، اب یہ والی بات میں کروں گی نا تو ایسے لگتا ہے جیسے صرف کتابی باتیں کر رہے ہیں ہم، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔
لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے علاوہ ہم کون سے ورڈز یوز کریں جس سے کسی کو یقین آئے کہ اس کا حقیقت سے ہی تعلق ہے، کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا تو ہم سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کوئی سیشنز دے دیں، ہمیں جو ہے وہ یہ والی بات بتا دیں، ہمیں کوئی پلز دے دیں، ہمیں کوئی تھراپی بتا دیں، یا پھر کوئی بھی ہم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایکچولی سکون اس کتاب کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں، اور یہ صرف اسی شخص کے لیے ہے جو اس کو پڑھ لے گا نا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کتابی بات نہیں ہے، اسی میں سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں سکون دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور اگر ہم پرسپیکٹیو سے اسی چیز کو دیکھیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے، کیونکہ اس کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ یقین کا تعلق اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا یقین نصیب کر دیں، عمل کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں مرتے دم تک اپنے کلام سے جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم با عمل بنا دیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں، وہ علم جو نفع دے، عمل صالح کا سوال کرتے ہیں، صالح اعمال کا، نیک اعمال کا، اور ایسے رزق کا جو یعنی حلال رزق ہو نا، پاکیزہ رزق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ان دنوں میں بہت ساری دعائیں کریں، اور ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی ضرور ایک دوسرے کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم۔ I hope کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، آج کل ہم نے بات کی تھی کہ مومنات شکایت نہیں کرتی، ان کا ایٹیٹیوڈ شکایت والا نہیں ہوتا، وہ گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان میں شکر گزاری ہوتی ہے ان میں۔ اب یہاں پہ جب ہم آگے چلتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف میں خوش ہو سکتے ہیں، یا کس طرح سے ہم ایک بہت پروڈکٹیو لائف جی سکتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا فلو کے ساتھ بہ جانا، یعنی جس اسٹیٹ میں ہم آ گئے ہیں، لیٹ سے ہماری لائف میں اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے، وہیں پہ رکے رہنا، مطلب کہ بس اب زندگی آگے لے کے جا رہی ہے، دھکیل رہی ہے تو دھکیل رہی ہے، میں کچھ نہیں کروں گی، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوں، یہ والا ایٹیٹیوڈ کہ بس جس طرف فلو ہے نا، بس وہ مجھے میری لائف میں جو ہے وہ میں چلی جاؤں، میں خود اپنا راستہ چینج کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، یہ ایٹیٹیوڈ گیو اپ کر دینے والا ایٹیٹیوڈ اگر میں کہوں۔ اور ہم میں سے موسٹلی اگر ہم تھوڑا سا اپنی لائف کو اینالائز کریں، ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں، جس طرح بس زندگی لے جا رہی ہے ہم اس میں جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلو کے ساتھ کون جاتا ہے۔ ایک تنکا ہوتا ہے نا، ہوا چلتی ہے تو جدھر کی ہوا چلتی ہے وہ ادھر ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم نے وہ تنکا نہیں بننا جو ہوا کے ساتھ جس طرف ہوا جس طرف چلتی ہے اسی طرف اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں اگر میں اس ٹاپک کو ایکسپلور کرنا شروع کروں۔ ٹرینڈ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میں نے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے فیشن کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے سوسائٹی کو فالو کرنا ہے۔ میں نے خود میرا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے رائٹ اینڈ رانگ کا، یا میرا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے میں اپنی لائف میں کہاں جانا چاہتی ہوں، بس جہاں زندگی لے جائے وہیں ہم چلے جائیں گے، یہ ایک رویہ۔ تو اب ہم نے سوچنا ہے کیا ہم تنکے ہیں، وہ تنکے جو ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، وہ تنکے جس طرف دریا کا بہاؤ ہوتا ہے نا اسی طرف وہ بہنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو ہم نے وہ تنکے نہیں بننا، کیونکہ مومنات جو ہے وہ تنکے نہیں ہوتی، وہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ بہاؤ کے ساتھ نہیں بہتی۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، آپ سب کی لائف میں پرابلمس ہیں، ہم سب کی لائف میں پرابلمس ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کون سا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے کہ وہ پرابلم، وہ ہرڈل میری زندگی میں آ گئی ہے تو میں نے وہیں بیٹھ جانا ہے، اب میں نے اپنا راستہ نہیں بدلنا۔ اکثر آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے مسائل ہوں گے کہ ذرا سا راستہ بدلنے سے وہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسے فرینڈس، کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسی عادات، کوئی ایسی باتیں، ایسی سچویشنز جن کو اگر اوائڈ کیا جا سکے تو وہ اوائڈ ہو جائیں گی، یا ایسے سچویشنز، ایسے لوگ، ایسے فرینڈس جو آپ کو جو ہے آپ کی زندگی میں ایک تکلیف کا باعث ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کی زندگی میں، وہی آپ کی زندگی میں ایک غم ہے، ایک تکلیف ہے، لیکن پھر بھی آپ اس تکلیف کو، اس غم کو اون کیے اور اپنے دل سے لگائے بیٹھے، اور آپ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، بس میں یہیں پہ بیٹھی ہوں، میں نے اپنا راستہ نہیں بدلنا۔ اصل میں ہم لوگوں نے سفرنگ کو اتنا ایک جو ہے وہ بیوٹیفائی کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک غم ہو اور آپ اس غم کو سینے سے لگا کے بیٹھے رہو، یو آر اے گریٹ پرسن، آپ ایک بہت ہی مہان انسان ہے۔ سب کے یہ تو ہماری زندگی میں یہ ویٹ ہوتا ہے، یہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو ہمیں زندگی میں پیچھے روک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ آپ ایک ہرڈل کو جو ہے، ایک پرابلم کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں تم اب اگر میں ریلیشن شپس کی یہاں پہ بات کروں، فرینڈ شپس کی بات کروں، یا پھر کسی بھی ریلیشن شپ کی بات کروں، تو ہم اس چیز کو بہت وہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے جس طرح مرضی ٹریٹ کرو، تم مجھے ڈیگریڈ کرو، میں جو ہے میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں پہ بیٹھ، مطلب اپنی سیلف رسپیکٹ چھوڑ کر ہم لوگوں کا وہ برا بیہیویئر برداشت کرتے ہیں۔ کس نام پہ؟ فرینڈ شپ کے نام پہ، محبت کے نام پر، سنسیئرٹی کے نام پہ، خلوص کے نام پہ، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے۔ اچھا، جب میں ریلیشن شپ کی بات کرتی ہوں، میں اس میں آپ کی فیملی کو انکلوڈ نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے سبلنگس کو، کیونکہ ان ریلیشن شپس میں یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں، یہ ہماری آزمائش کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر میں کلوز ریلیشن شپس کی بات کروں تو لیٹ سے اگر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ کوئی آپ کی انبن ہے، یا آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انبن ہے، اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ ریلیشن شپ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا ہر طرح کا رویہ جو ہے اس کو لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ لیٹ سے آپ کے پیرنٹس، آپ کہاں کس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کون ہے، آپ کے بہن بھائی کون ہے، آپ کے رشتے دار کون ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ریلیشن شپس جو ہے وہ چوز کیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی انبن ہوگی نا، تو یہ میری کنٹرول سے باہر ہے کہ میں لوگوں کو اوائڈ کروں، مطلب مثال کے طور پہ اپنے ماں باپ کو میں اوائڈ کروں، اپنے بہن بھائیوں کو میں اوائڈ کروں، میں نے ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ریلیشن شپ کو مینج کرنے کی صورتحال الگ ہوگی۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ رشتے ہوں جو آپ نے خود بنائے ہیں، اب ان رشتوں میں اگر کوئی انبن ہو جائے، یا وہ آپ کے لیے ہرٹ فل ہو، آپ کو تکلیف دیتے ہو، وہاں پہ مینج کرنے کا حال جو ہے وہ کچھ اور ہوگا، وہاں پہ الگ طریقے سے مینج کریں گے، وہاں پہ آپ ڈسٹینس لا سکتے ہیں، فاصلہ لا سکتے ہیں، پیچھے ہو سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ برا کریں، کچھ غلط کر رہے ہیں، نہیں، آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا لیسن جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ جو لوگ انہیں ہرٹ کرتے تھے، جنہیں دیکھ کے انہیں کوئی غم یاد آتا تھا، انہوں نے ان سے کہا کہ میرے سامنے مت آنا۔ مثال کے طور پہ ہندا سے کہا، اور اور نام سے بھول گیا ہے، جس پرسن نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا نیزہ مار کر، اس سے آئی نو نام میرے مائنڈ میں آ رہا ہے لیکن مجھے آ نہیں رہا، اینی ویز وہ بھی ایک غلام تھا۔ اچھا، تو اب جب وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یا بعد میں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئے فتح مکہ کے موقع پہ، لیٹ سے کہ وہ لوگ جنہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی تھی، ہندا کی اگر بات کریں،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا معاف کر دیا، لیکن کہا میرے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے. اور اسی طرح وہ پرسن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، بعد میں وہ ایمان لے آئے مدینہ آ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ میرے سامنے مت آنا. تو یہ ہوتا ہے اپنے کیونکہ وہ اس وقت پھر اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے چچا کی یاد آتی ہے، انہیں وہ غم، وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ تکلیف تازہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹی دی نا کہ میرے سامنے مت آنا. تو کچھ ریلیشن شپس ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے، میں کو یوں کہوں نا، یہ آیت نا میرے مائنڈ میں بہت گھوم رہی ہے، تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ ایسے رشتے تھے جو ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوتے ہیں، بڑی محنت کر کے ہم لوگ کچھ رشتوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ فرینڈ شپس ہمارے لیے اتنی نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں بڑی مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں. بڑا کماتے ہیں وہ روڈنس، وہ بدتمیزیاں جو وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم نے وہ کمائی ہوتی ہیں بہت محنت کر کے، وہ غم ہم نے بہت محنت کر کے کمائے ہوتے ہیں. حالانکہ تھوڑا سا پیچھے ہونے سے، تھوڑا سا راستہ بدلنے سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے. پھر ہم جو ہے، اچھا بات کہیں سے کہیں نکل گئی لیکن دوبارہ واپس آتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے، اب زندگی میں ہرڈلز آ گئے ہیں تو کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ آپ لیٹ سے کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے ایک بڑا سا کنٹینر لگا ہوا ہے اور اس سے روڈ جو ہے وہ بلاک ہے. اب کیا کریں، روڈ تو بلاک ہے، اب کیا وہیں بیٹھے ویٹ کرتے رہیں کب یہ روڈ اوپن ہوگا، یا پھر کوئی دوسرا راستہ لے لیں. اگر ہم ہو نا، اس بلاک کو سمجھے وہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، اگر ہم ہو تو ہم اس بلاک پہ بیٹھے رہیں گے، ہم وہاں سے ہلیں گے نہیں، نہ پیچھے جائیں گے نہ آگے جائیں گے، اس بلاک پہ بیٹھے رہیں گے، اس غم کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہی سنبھال سنبھال کے رکھتے رہیں گے. یہ ہمارا ایک نارمل ایٹیٹیوڈ ہے. ہم لوگ خوش اس لیے نہیں ہوتے، ہم لوگ خوش ہونا ہی نہیں چاہتے. ہم لوگ اس تکلیف کو جینے میں بہت کچھ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنے سال ہو گئے میں اس تکلیف کے ساتھ گزار رہی ہوں، سو واٹ، کون سا بہادری کا کام کریں اپنے آپ کو تکلیف دے کر. اور جو شخص، میں نے جب یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ہم اس بار بات کریں گے کیسے زندگی میں خوش رہنا ہے، تو میں نے تبھی کہا تھا کہ مجھے بھول گیا میں نے کیا کہا تھا، کیا بات میں کرنے لگی تھی، لیکن اینی ویز مجھے یاد آتا ہے تو میں دوبارہ آتی ہوں. تو ایک، اچھا اب وہ ہرڈل ہے، وہ روڈ بلاک ہے، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، ایک چیونٹی جیسا. کبھی آپ نے دیکھا ہے، آپ کبھی بیٹھے ہو، ایک چیونٹی آ رہی ہو، اسے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیں، وہ کیا کرتی ہے، کیا وہ وہاں بیٹھی رہتی ہے کہ کب یہ میڈم صاحبہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور کب میں یہاں سے جاؤں، میرا تو راستہ بند ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ ہاتھ رکھ دیں، وہ آئے گی آپ کے ہاتھ سے، وہ ٹکرائے گی اور پھر وہ ادھر ادھر ہوگی، ادھر ادھر ہوگی، جہاں تک سے راستہ ملے گا وہیں سے نکل جائے گی. آپ پھر اس کے سامنے آگے ہاتھ رکھ دیں، وہ پھر وہاں سے اپنا راستہ بنا کے کہیں اور سے گزر جائے گی. جب جب آپ لوگ کسی بھی چونٹی کو آج آبزرو کر لینا بیٹھ کے، جب جب اس کے سامنے بلاک آتا ہے نا، وہ وہیں نہیں رکتی، وہ اس میں ٹکر مارتی ہے، پھر ادھر ادھر ہوتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، اور پھر راستہ ڈھونڈتی ہے اور پھر وہ راستے پہ چلی جاتی ہے. تو آپ کی زندگی میں جب مسائل ہیں، آپ کی زندگی میں جب پرابلمس آتی ہیں، تو آپ بھی چونٹی بن جائیں. ان پرابلمس کو دیکھیں کس طرح سے میں ان پرابلمس کو اوائڈ کر کے دوسری طرف سے جا سکتی ہوں، کس طرح سے میں اپنا راستہ بنا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ایک تنکے کے بجائے، جو جہاں بس وہ لے کے جا رہا ہے اس کو رستہ، ہوا لے کے جا رہی ہے وہ وہیں جا رہا ہے، اس کے بجائے فلو کے ساتھ موو کرنے کے بجائے ہم نے سنجی بن جانا ہے جس نے اپنا راستہ خود بنانا ہے. اب اگر ہم قرآن سے دیکھیں، وہ کون لوگ ہیں جو تنکا بن کے نہیں اڑے تھے، انہوں نے اپنا راستہ خود